ایک دن حضور صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحت نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم عاشقاں دیکھا تو چھم چھم آنکھوں میں آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملی طور پہ بتایا کہ ماں باپ کتنے معتبر ہوتے، ماں باپ کیا ہوتے ہیں، یہ زمانے کو میرے حضور نے بتلایا۔ حضور تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں، احی والداک، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی اور بیٹا تبلیغی گشت پہ نکلا ہوا ہے، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ ماں باپ بیماری میں گرے ہیں، وہ فالج میں مبتلا ہیں، اور بیٹے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے پھرتے ہیں، اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض۔ یہ آج کے 2 نمبر اور ڈبے پیر تو حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی فیض لینا چاہے تو اسے کچھ نہیں مل سکتا۔ پہلی مرشد تو ماں ہے، سب سے بڑا پیر تو تیرے گھر تیرا باپ بیٹھا ہے، ان کی خدمت کر، یہ تیرے لیے جہاد جیسا افضل عمل ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ لیکن آج ہم معاشرے کا محاسبہ تو کریں، کوئی تحریک کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی تنظیم کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی انقلاب میں حصہ ڈالنے جا رہا ہے، کوئی پیر کی چوکھٹ مل کے بیٹھا ہے، کوئی دوستوں کی ٹولیوں کو آباد کرنا زندگی کا مشن سمجھتا ہے۔ اگر تو ماں باپ اجازت دیتے ہیں، دیگر بھائی ان کی خدمت کے لیے موجود ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ جائے اور یہ خیال کرتا پھرے کہ میرے لیڈر سے مجھے کچھ ملے گا، تو کسی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملے گا۔ یار یہ کیسا ستم ہے کہ صبح کے وقت 60 سال کا بوڑھا باپ جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے، اور میری طبیعت کچھ ناساز ہے، تو تم ذرا دکان پر کچھ وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے پیر کے دربار پہ ضرور جانا ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں۔ یار حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس سارے مضمون کو 2 جملوں کے اندر سمو کے رکھ دیا اور ارشاد فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد۔ فرمایا جس کا باپ راضی ہے، میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔